آئیے آپ کو لے چلتے ہیں پاکستانی پنجابی سٹیج ڈرامے کی دنیا میں۔ ایک ایسی دنیا جو بہت پرشور ہے، افراتفری سے بھری ہوئی ہے، لیکن بے حد مقبول بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کامیڈی اپنے سب سے خالص اور کبھی کبھی سب سے بے باک انداز میں نظر آتی ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، ہے نا عجیب، بالکل غیر متوقع اور اسی لیے ناقابل یقین حد تک مزاحیہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس بے تکی سی بات میں اتنا دم کہاں سے آیا؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم اس منفرد کامیڈی کے پیچھے جو فارمولا ہے نا، اس سے ڈی کوڈ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تذلیل، یہ طنز آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، اس مزاح کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے اس کے کرداروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر کردار کا ایک خاص رول ہوتا ہے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہی کامیڈی کی بنیاد بنتا ہے۔ ڈرامے کے مرکز میں اکثر دو کردار ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہے چالاک اور حاضر جواب نوکر اور دوسری طرف ہے ایک امیر لیکن بالکل بے وقوف منگیتر۔ نوکر اپنی عقل سے سب کو مات دیتا ہے جبکہ منگیتر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سب کے لیے ایک آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے، اور ان دونوں کا ٹکراؤ وہی تو مزاح کا اصلی ذریعہ ہے۔ اچھا، صرف یہی دو نہیں ہیں، سٹیج پر کچھ اور بھی کلاسک کردار ہوتے ہیں۔ ایک تیز زبان ہیروئن، ایک بھولا بھالا سا مالک اور ایک ایسا کردار جس کا کام صرف ایک ہی مذاق کو بار بار دہرانا ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں ہر لمحہ کامیڈی کا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیں، یہ نوکر اپنے مالک کی بیٹی سے کہہ رہا ہے، یہ ہے کمزور کی حاضر جوابی کی سب سے بہترین مثال۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سٹیج پر سماجی رتبے کو بالکل الٹ دیا جاتا ہے، جہاں ایک نوکر اپنے مالک پر طنز کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا۔ چلیے اب ذرا اس کی ٹیکنیک کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو انسلٹس ہیں نا، یہ بس ایسی ہوا میں نہیں پھینکے جاتے، ان کے پیچھے ایک پورا سوچا سمجھا فارمولا کام کرتا ہے جو ہنسی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 4 قدم کا فارمولا۔ آپ کسی کی شکل و صورت سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کا موازنہ کسی بالکل ہی غیر متوقع چیز سے کرتے ہیں، پھر اس میں ایک بے تکی سی حرکت ڈال دیتے ہیں اور آخر میں اسے پورے نجوات کے ساتھ بولتے ہیں۔ نتیجہ ہال کہکہوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اب اس فارمولے کو ایکشن میں دیکھنا ہے تو یہ جملہ سنیں، ناک جیسی عام چیز کا موازنہ میک ڈونلڈز سے کرنا یہ اتنا عجیب ہے کہ ہنسے بغیر رہنا مشکل ہے۔ یہی غیر متوقع پن اس کامیڈی کی جان ہے۔ اچھا، صرف انسلٹس ہی نہیں، ایک اور بہت ہی مزیدار تکنیک ہے جسے رننگ گیگ یا مسلسل مذاق کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مذاق ہے جو پورے ڈرامے میں بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہر بار یہ پہلے سے بھی زیادہ فنی ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس ڈرامے میں ایک موسیقار ہے، جب بھی وہ گانا شروع کرتا ہے نا تو بس درد 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 پر ہی اٹک جاتا ہے۔ پہلی بار شاید یہ تھوڑا عجیب لگے، لیکن جب یہی چیز بار بار ہوتی ہے تو دوسرے کرداروں کا جو غصہ اور بے بسی ہے نا، وہی پنچ لائن بن جاتی ہے۔ ان کا یہ چیخنا کہ یار یہ رکتا کیوں نہیں ہے، لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ پھر ہونے والا ہے۔ اور یہی تو اس مذاق کی خوبصورتی ہے۔ آخر میں جب دوسرے کردار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اسے بلاتے کیوں ہوں اگر یہ رکتا نہیں، تو پورا سرکل مکمل ہو جاتا ہے۔ تکرار اور بڑھتی ہوئی مایوسی مل کر ایک بہترین مزاحیہ لمحہ بنا دیتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ ان سب کی کہانی کیا ہے؟ سچ پوچھیں تو ان ڈراموں میں اکثر کہانی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ در حقیقت کہانی خود ایک مذاق کا حصہ ہوتی ہے۔ کہانی بڑی سیدھی سی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، یادداشت چلی گئی اور پھر سب مل کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہر موڑ، ہر واقعہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ کرداروں کو ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا ایک نیا موقع مل سکے۔ تو بات سمجھ میں آئی، یہاں کمزور کہانی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر ایسا رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ کامیڈی اور افراتفری پیدا کی جا سکے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ کامیڈی اتنی سالوں سے اتنی پاپولر کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف لطیفوں میں نہیں بلکہ اس کے کلچر اور سماجی پس منظر میں چھپا ہے۔ اس کامیڈی کا سب سے گہرا پہلو ہے آقا اور نوکر کا رشتہ۔ دیکھیں، عام زندگی میں تو نوکر کو بالکل تابعدار رہنا پڑتا ہے نا؟ لیکن سٹیج پر اسی رشتے کو بالکل الٹا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نوکر کو یہ آزادی ملتی ہے کہ وہ اپنے مالک کا مذاق اڑا سکے، اس پر طنز کر سکے۔
یہ جملہ سنیں جو نوکر اپنے امیر مالک سے کہتا ہے. یہاں وہ صرف مذاق نہیں کر رہا، وہ اس کے سٹیٹس کو، اس کی دولت کو چیلنج کر رہا ہے. یہ وہ بات ہے جو عام زندگی میں سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن سٹیج پر یہ کہکہوں کی وجہ بنتی ہے. تو یہ سب اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کامیڈی صرف ہنسی مذاق سے کہیں زیادہ ہے. یہ سٹیج ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں روزمرہ زندگی کی ناانصافیوں پر بات کی جا سکتی ہے، جہاں طبقاتی فرق کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. اس کا کھرا پن ہی عوام کو اس سے جوڑتا ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی زبان میں ان کے اپنے مسائل کی بات کرتا ہے. تو آج کی اس دنیا میں جہاں کامیڈی اتنی سیف اور پالشڈ ہو گئی ہے، شاید ہم تذلیل کے اس بے باک کھرے تھیٹر سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. شاید اصلی کامیڈی فلٹر کے بغیر پوری ایمانداری اور بے ساختگی کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے. سوچیں کسی بھاری محفل میں کوئی شخص کھڑا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، آواز میں ایک غرج ہے، اور وہ انتہائی فخریہ انداز میں اعلان کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں پورے 12 قتل کیے ہیں. اوہو، 12 قتل! لوگ تو خوف سے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے. بالکل، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ تھوڑا آگے جھک کر بتاتا ہے کہ مطلب وہ 12 انسان نہیں تھے. دراصل اس نے 4 بلیاں، 4 کتیاں اور 4 چوہیاں ماری تھیں. واہ! یعنی اس خلاصے کے بعد جو بچی کھچی عزت ہوتی ہے اس بدماش کی، وہ بھی فرش پہ گر جاتی ہے. ہاں بالکل بھائی، فرش پر. اور یہی وہ عجیب الجھی ہوئی اور بالکل بے تکی دنیا ہے جس میں آج ہم اس گہرے تجزیے میں گھسنے والے ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا مقصد ایک بہت ہی مشہور یا شاید آپ بدنام کہہ لیں پاکستانی سٹیج ڈرامہ بلو بلی اور بالی کے ٹرانسکرپٹ کو کھولنا ہے، جس میں ناصر چنیوتی، نرگس اور سجن عباس جیسے بڑے نام شامل ہیں. صحیح کہا. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سٹیج ڈرامہ صرف چند سستی جگتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، بس گئے، تھوڑا ہنسے اور واپس آ گئے. لیکن جب میں نے اس مواد کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس شور شرابے اور افراتفری کے نیچے معاشرتی طبقوں اور ان کی بے بسی کی ایک ایسی کہانی چل رہی ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل میں سٹیج کامیڈی کو ہمیشہ بہت سطحی یعنی سرفیس لیول سمجھا جاتا ہے، لیکن میں ہمیشہ مانتی ہوں کہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا آئینہ ہوتی ہے. جو باتیں ہم سنجیدگی سے نہیں کہہ سکتے نا، وہ مذاق کے پردے میں چھپا کر بول دی جاتی ہیں. ہاں، اور اسی پردے کو آج ہم اٹھائیں گے. تو شروعات کرتے ہیں اس ڈرامے کی پہلی لائن سے. کھیل شروع ہوتا ہے اور پہلا منظر ہی ہمیں حقیقت سے بالکل کاٹ دیتا ہے. کردار سٹیج پر آتے ہیں اور اخبار پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور خبریں سنیے ذرا. اچھا، کیا خبریں تھیں؟ پہلی خبر یہ ہے کہ کپڑے کی مل کا مالک ہوٹل سے گرفتار ہو گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے خود کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے. ہیں؟ کپڑے کی مل کا مالک اور خود ننگا؟ ہاں، اور دوسری خبر اس سے بھی عجیب ہے. ایک کسی حسینہ نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو اس نے کپڑے اور بھی مختصر پہن لیے. مطلب میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اس کہانی کا کوئی سر پیر ہے بھی؟ ایسی بے تکی خبروں سے آغاز کیوں کیا گیا؟ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ خبریں معاشرے کے دغلے پن کو بالکل ننگا کر رہی ہیں. دیکھیں، کپڑے کی مل کا مالک جس کا کام لوگوں کو دھانپنا ہے، وہ خود بغیر کپڑوں کے پکڑا گیا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں عزت اور رتبے کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کی اپنی حقیقت کتنی کھوکھلی اور شرمناک ہے. یعنی اپر کلاس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بالکل. اور دوسری خبر میں دیکھیں، مہنگائی کا احتجاج اور کپڑوں کی کمی کو جوڑا گیا ہے. مہنگائی ایک بہت ہی سنجیدہ معاشی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے میڈیا اور عوام کی توجہ ہمیشہ کسی نہ کسی سینسیشنلزم کی طرف چلی جاتی ہے. ڈرامہ شروع میں ہی بتا رہا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں لاجک اور منطق کام نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا معاشرہ خود منطق ہو چکا ہے. صحیح. لیکن یہ تو چلو اخبان کی باتیں ہو گئی. جب یہ کردار آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کوئی منطقی گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، وہ سیدھا ایک دوسرے کی شکل پر حملہ کرتے ہیں. ہاں، باڈی شیمنگ جو ہوتی ہے. بالکل. پورا ایک منظر ہے جہاں صرف اور صرف چہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کسی کے چہرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر تو کوئی نقش و نگاری نہیں ہے. کسی کی ناک کو کسی عجیب و غریب چیز سے ملا دیا جاتا ہے. میں تو اسے ایک
لفظی کشتی کہوں گا، جہاں ایک دوسرے کو لفظوں سے ذلیل کر کے پٹخنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دوں گا آپ کو. صحیح، بتائیں. مجھے ایک بات سمجھائیں، کیا ہم واقعی اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ ظاہری طور پر تو یہ واقعی صرف سستی کامیڈی ہی لگ رہی ہے نا. لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑتے ہیں، عوام تالی بجاتی ہے اور بات ختم. کیا واقعی شکل و صورت پر اس قدر طنز کسی پاور سٹرگل کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ سستی کامیڈی ضرور لگتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات سمجھنا ضروری ہے. اس ٹرانسکرپٹ کے اندر ایک بہت ہی چھوٹی سی لائن آتی ہے جہاں ایک کردار اپنی 3500 روپے تنخواہ کا رونا روتا ہے. اچھا، 3500؟ ہاں، 3500 روپے. یہ لائن اس پوری لفظی کشتی کی چابی ہے. جب کسی کے پاس معاشی طاقت نہیں ہوتی، جب تنخواہ انتہائی کم ہو اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہو، تو اس شخص کا اس دنیا پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا. صحیح بات ہے. عام اور یہ کردار دونوں اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے پاس نہ بینک بیلنس ہے، نہ سیاسی طاقت، تو ایسے میں ان کے پاس ایک ہی ہتھیار بچتا ہے اور وہ ہے ان کی زبان. مطلب کیونکہ میں اپنے باس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں اپنے دوست کی ناک کا مذاق اڑا کے اپنا غصہ نکال رہا ہوں. اصل میں یہی ہو رہا ہے. دوسرے کی شکل اور حالت کو ذلیل کرنا اپنے اندر کی بے بسی کو دبانے کا ایک طریقہ ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر وہ چند لمحوں کے لیے خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. واہ، یہ تو بہت گہرا پوائنٹ ہے. اور سٹیج پر جب یہ مذاق ہوتا ہے تو آڈینس بھی اس لیے ہنستی ہے کیونکہ وہ بھی تو دن بھر کسی نہ کسی کے سامنے بے بس ہوتے ہیں نا. یہ لفظی حملے ان کا کلیکٹیو کتھارسس بن جاتے ہیں. کتھارسس، ہاں بالکل. اور اگر یہ حقیقت سے بھاگنے کا طریقہ ہے تو یہی چیز ہمیں اس کہانی کے اگلے حصے میں نظر آتی ہے. جب لوگ اپنی حقیقت سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو وہ کسی اور کی پہچان چرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ڈرامے میں فیک آئیڈینٹیٹیز یعنی جھوٹی پہچان کا ایک پورا نظام چل رہا ہے. ہاں، وہ میراثی والا کردار. ہاں وہی. ایک کردار دراصل ایک میراثی ہے، لیکن وہ اس گھر میں انٹری مارتا ہے ایک میوزک ٹیچر یا استاد بن کر. وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کلاسیکل موسیقی سکھائے اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے جیسے ٹنگ ٹنگ لنگ لنگ. اور اس پر اسے کتنی مار پڑتی ہے. بے پناہ مار پڑتی ہے. اس کی اس بیتوکی آواز اور حرکتوں پر اسے وہاں شدید پیٹا جا رہا ہے. لیکن حد تو تب ہوتی ہے جب وہ مار کھانے کے باوجود مسکراتا ہے اور کہتا ہے درد رکتا نہیں. مطلب ایک طرف وہ پٹ رہا ہے اور دوسری طرف اس نے اپنا استاد بننے کا نقاب اتارنے سے انکار کر دیا ہے. اس کی وجہ بہت واضح ہے. میراثی ایک ایسی ذات ہے جسے ہمارے معاشرے میں روایتی طور پر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ فنون لطیفہ میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. صحیح کہا. جب وہ کردار خود کو میوزک ٹیچر کہتا ہے تو وہ دراصل ایک لیبل خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. استاد کہلانے سے معاشرے میں رسپیکٹ ملتی ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ درد رکتا نہیں، یہ بہت گہرا جملہ ہے. وہ جھوٹی پہچان بنائے رکھنے کا جسمانی درد برداشت کر رہا ہے کیونکہ اس جھوٹے نقاب میں ذلیل ہونا اسے اپنی اصلی پہچان کی بے عزتی سے بہتر لگتا ہے. یعنی عزت کے لیے لوگ مار کھانے کو بھی تیار ہیں. بالکل، لوگ مرتبے کے لیے کچھ بھی سہ لیتے ہیں. اور اس دکھاوے کی انتہا تب ہوتی ہے جب ایک اور کردار آتا ہے. وہ ایک شخص ہے جو بڑے گرجدار انداز میں خود کو ایک بہت بڑا شکاری ظاہر کر رہا ہے. وہ ایسی کہانی سناتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں افریقہ کے جنگل میں کسی شیر کو پٹخ دیا ہو. اور اس نے مارا کیا ہوتا ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی ایک ہرن کا شکار کیا ہے، لیکن اس کے اس مردانگی کے دعوے کی ہوا اس کا اپنا بیٹا نکال دیتا ہے. اس کا بیٹا وہیں کھڑا بتا دیتا ہے کہ ابا جی آپ نے ہرن نہیں مارا، آپ نے شکار پر جا کر ایک خوتی کو مار دیا تھا. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بندوق کی نالی الٹی پکڑی ہوئی تھی. مجھے اس واقعے نے اتنا ہنسایا کیونکہ یہ بالکل آج کل کے سوشل میڈیا جیسا سین ہے. آپ انسٹاگرام پر لیمبورگینی کے آگے کھڑے ہو کر فوٹو کھنچواتے ہیں اور پیچھے سے آپ کا دوست کمنٹ کرتا ہے